اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 تک کا درس ہو چکا ہے، تقریباً 31 تک کا 32 سے درس کا آغاز ہے۔ الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اپنی جگہ پر مسلم ہے، معزز ہے، مکمل ہے۔ کل کا عنوان تھا کہ نسبت محمدی کا اعزاز اور کمال۔ آج تھوڑا سی اسی کو ایک لفظ کے اضافہ کے ساتھ احساس نسبت محمدی، کیونکہ ابھی جس طرح سے واقعتاً کہہ رہا ہوں دلی تکلیف پہنچ رہی ہے، کل صرف حضور کے حکم کی عدولی کیے تو سر تن سے جدا کر دیے گئے۔ حکم کی عدولی، حضرت عمر ابن خطاب نے حکم کی عدولی، ذات رسالت پر اٹیک نہیں تھا۔ اور آج اتنا ہونے کے بعد عالمی سطح پر کھلے عام کیا کیا جملہ نہیں کہا، استغفر اللہ معاذ اللہ، ہماری زبان نہیں اس لائق کہ ہم اس کو نقل کریں، لیکن بک کر رہے ہیں، وہ بھی فیس بک پر، ٹویٹر پر، گوگل پر، استغفر اللہ۔ اس لیے احساس سے نسبت محمدی 2-3 آیتوں کے آئینے میں، اور ہمارے اندر سے احساس نسبت محمدی ہی کو ختم کیا گیا، نسبت محمدی کو ختم تو نہیں کیا گیا، احساس نسبت محمدی کو ختم کیا گیا۔ اس بات کا میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دوں، احساس اور ڈیوٹی، احساس اور ذمہ داری۔ اگر ذمہ داری کا احساس نہیں ہے تو ذمہ داری کنٹینیو بھی ہے تو کوئی فائدہ نہیں، اور اگر ذمہ داری کا احساس ہے تو وہ ذمہ داری لائق قبول ہے۔ ایک چھوٹی سی بات مثال، سرکاری نوکری میں آپ دیکھیں گے، دنیاوی مثال دے رہا ہوں تاکہ آسانی سمجھ جائیں۔ عام میں تو اپنے مدرسوں کے حال سے بتا رہا ہوں، جو سرکار کی طرف سے فنڈس آتے ہیں، جن کو مدرسین اتنے غافل ہوتے ہیں، ہفتے میں 2 ہفتے میں آ کے خالی دستخط کر دیں گے اور چلے جائیں گے، تنخواہ برابر لینے کے لیے آئیں گے۔ تو ذمہ داری تو ہے لیکن احساس نہیں ہے۔ اسکول، کالج، یہ سب کے ٹیچروں کو آپ دیکھیے، جو طلبہ آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں اسکول میں، اسی کو آپ ٹیوشن لے رہے ہیں۔ دونوں جگہ ذمہ داری ہے لیکن احساس نہیں ہے کہ کون سی ذمہ داری جائز ہے، کون سی ذمہ داری جائز نہیں۔ تو میں نسبت محمدی کے حوالے سے پوری عالمی سطح پر، خصوصاً انڈیا کے ان لوگوں کو جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ نرسنگھا کے خلاف بک کرو کیس، جو درود کی کثرت نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ حضور کی شان کے خلاف ہم نہیں سنیں گے، تو ہمارا جو قول و فعل میں جو ایکوالٹی نظر نہیں آ رہی ہے نہیں، تطابق جو نظر نہیں آ رہی ہے، جو تضاد نظر آ رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے تو چھپی ہوئی نہیں ہے وہ چیز، اور جو ذات ہماری مدد کرنے والی ہے اس سے جب ہمارا کرپشن چھپا ہوا نہ ہو تو مدد کہاں سے آئے گی؟ یہ ہے اصل پلس پوائنٹ جو آج اتنے بڑے کھلے ظالم، ایک لفظ کہا تھا ابو لہب نے اور اللہ پاک نے آیت نازل کر دیا، اور اس نے کتنا کیا کیا جملہ نہیں کہا، استغفر اللہ معاذ اللہ، لیکن کچھ نہیں ہوا اس کو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کی شان گھٹ گئی ہے، نہیں، امت محمدیہ کو بتانا مقصود ہے کہ تیری محبت ویسی نہیں ہے جو تجھے دکھائی جائے گستاخوں کا انجام۔ محبت اگر صحیح ہوگی تو تمہیں دکھایا جائے گا، ہم ان کو تو اس کو تو دکھائیں گے،
کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کے عذاب میں تو ہم دکھائیں گے جو بہت بڑا ہے، لیکن یہاں اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہمیں احساس نسبت محمدی کے حوالے سے جینا ہوگا۔ چنانچہ دیکھیں آپ، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تمہید میں ارشاد فرماتے ہیں ثم ناداہن سبحانہ تعظیما لہن وتنبیہا علیہن۔ ہماری تو شان یہ تھی یار کہ اگر نبی کی تعظیم کرنے والے نے اپنے آپ کو فٹ کر دیا خدا کی بارگاہ میں تو وہ لائق تعظیم ہو جاتا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ تھا۔ غوث دیکھیے کہہ رہے ہیں ثم ناداہن، پھر اللہ پاک نبی کی بیویوں کو، یہ نسبت محمدی دیکھیں، نبی کی بیویوں کو تعظیما لہن، ان کی تعظیم کی خاطر یہ ارشاد فرما رہا۔ تو سوال یہ ہے کہ نبی کی بیویوں کی تعظیم اللہ کیوں فرما رہا؟ تو اس کا ایک دم ایک ہی جواب ہے، احساس نسبت محمدی دینا چاہتا ہے، احساس نسبت محمدی۔ کیا؟ لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح بھی نہیں ہو، دیگر عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح بھی نہیں ہو۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو تفصیل پیش کی ہے ذرا غور کیجیے، نبی کی توضیح میں، اے نبی کی بیویوں، اور نبی کی توضیح الافضل الاکمل، اس نبی کی بیویوں، دیکھیے گا، جو تمام نبیوں میں افضل ہیں، جو تمام نبیوں میں اکمل ہیں۔ ٹاپک ہے بیوی، لیکن ان کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے نبی کی عظمت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کیوں تم باعظمت ہو، اس لیے کہ تیرا شوہر الافضل، کیا کہنا ہے، الاکمل من بین الانبیاء والرسل، تمام نبیوں میں اور تمام رسولوں میں افضل ہیں، تمام نبیوں اور رسولوں میں اکمل ہیں۔ کما انا لیسا فی الکرامت والنجابت کاحاد الناس بل لیسا کاحاد الانبیاء والرسل۔ غوث کے جملے ہیں یہ، کیا عقیدہ احساس نسبت محمدی دے رہے ہیں، دیکھیے گا کیا فرما رہے ہیں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و برتری، کرامت و شرافت و نجابت کیا کہنا ہے، یہ جملے دیگر تمام لوگوں کو ایک طرف کر دو، یہاں تک کہ سنو ان لوگوں میں سے بھی انبیاء اور رسول کو نکال کر کے جو بعض میں تھے ان کو بھی ایک طرف کر دو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف کر دو، تمام لوگوں میں بھی کوئی آپ کے ہم پلہ نہیں، اور نبیوں اور رسولوں میں بھی کوئی آپ کے ہم پلہ نہیں۔ بابا کیا سمجھا رہے، کذالک، اسی طرح سنو، لستن ایضا لنسبت کن الیہ، تمہیں بھی چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی سے نسبت حاصل ہے تو تم بھی دنیا کی تمام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح بھی نہیں ہو۔ اچھا یہاں پر یہ دیکھیے گا، واہ واہ، با عظمت کو بھی احساس ہے، اور نسبت رکھنے والے کا جو ایک پلس پوائنٹ دے رہا ہوں، یہ بھی کہہ سکتا تھا نا، اے دنیا کی تمام عورتوں تم نبی کی بیوی کی طرح نہیں ہو، یہ نہیں کہا اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، نہیں، ابھی بھی نہیں سمجھے آپ کہ خطاب نبی کی بیوی سے کیا جا رہا، جبکہ عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام عورتوں میں سے ایک عورت بھی نبی کی بیوی کی طرح نہیں، تو ہونا یہ چاہیے جملہ کہ اے دیگر عورتوں تم ان کی طرح نہیں ہو، لیکن اللہ کیا کہہ رہا، اے نبی کی بیویوں تم ان کی طرح نہیں ہو۔ تو صاحب عظمت کا اعتراف رب فرماتا ہے، کہنا یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جو نسبت حاصل ہے تم پہلے اس نسبت کا احساس کرو، پھر دیکھو میرا اعلان کہ دنیا کی تمام عورتیں ایک طرف اور تم کسی کی طرح بھی نظر نہیں آؤ گی۔ یہ ہے احساس نسبت محمدی جو عنوان دیا ہے نا میں نے۔ ہاں اچھا، اب ذرا سے یہ پانچویں کا بھی ذرا تعاقب کیجئے، یہ جو کہتے ہیں ہماری طرح ہے، ٹھیک کہتے ہیں، دھیان دیجئے گا، اس آیت سے دیجئے گا، ہماری طرح ہے، یعنی امت نے
امت کے ایک طبقے نے کہا ہماری طرح ہے، لیکن حضور نے کیا کہا؟ میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ ہائے 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 جملہ، کیونکہ یہ عقیدہ رب کا ہے، یہ عقیدہ رب کا ہے۔ جیسے اے عورتو، تم تمام عورتوں سے کہہ دو میں تمہاری طرح نہیں ہوں کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ اب اگر کوئی کہے دنیا کی عورتیں کہ ان کی طرح میں ہوں، ان کی طرح میں ہوں، تو یہ بک بک ہوگی، اور اگر کہے کہ وہ ہماری طرح نہیں ہے تو یہی ہے صحیح عقیدہ۔ صاحب عظمت کا لیول، واہ واہ، صاحب عظمت کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا کہنا ہے۔ اس کو جتنا بھی محسوس کریں گے نا آپ، بڑا عمدہ عقیدہ میں محسوس کر رہا ہوں اور محظوظ بھی ہو رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، بڑی اچھی بات لگ رہی ہے۔ یہ جو کہتے تھے آج سمجھ میں آ گیا، اللہ نے ان کی زبان سے تو کہوایا کیونکہ ان کی زبان شریعت نہیں ہے، مصطفیٰ کی زبان شریعت ہے۔ نبی نے کہا لستو کاحدکم، اے صحابہ کرام کی جماعت، میں تم میں سے کسی ایک کی طرح بھی نہیں ہوں۔ واہ 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 واہ۔ یہ نہیں کہا تم ہماری طرح ہو نہیں ہو، ایسا نہیں کہا، کیا کہنا۔ بلکہ ایسی اگر بات ہوئی تو ایک حدیث میں آتا ہے تم میں سے کون ہماری طرح ہو سکتا ہے، مطلب ہم مثلی کا عقیدہ نہ رکھنا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اے نبی کی بیویوں، تم نسبت محمدی کی بنیاد پر کاحد من النساء، غوث کہتے کا واحدۃ، ایک عورت کی طرح بھی نہیں ہو، ایک عورت بھی دکھاؤ جو مصطفیٰ جان رحمت کی بیوی کی طرح ہو۔ کہاں جا رہے ہو نبی کے پاس؟ کہاں جا رہے ہو نبی کے پاس؟ کیوں؟ آپ ذرا سنیے، دو لائن میں میرے غوث رضی اللہ تعالی عنہ نے جو احساس کا ایک عنوان دینا چاہا ہے وہ یہ دیکھیں آپ۔ لأن فضیلتہ صلی اللہ علیہ وسلم تسری الیکن، باپ رے باپ، عقیدہ دیکھیے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تیرے اندر سرایت کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تسری الیکن، تیرے اندر، اہل بیت اطہار کا بھی عقیدہ دیکھیے گا، فضیلت سرایت کی گئی، بے مثال ہو گئی۔ خون محمدی کا کیا کمال ہوگا، واہ واہ۔ اب غور کریں، فعلیکن الا تغفلن عنہا، اب غور سے پاک کریں، لہذا اے نبی کی بیویوں سنو، لازم ہے تم پر کہ تم اس فضیلت سے غافل نہ ہونا۔ یہ ہے احساس کا درس۔ اور جلدی سے بول دو، اے نسبت محمدی، غلامی کا شرف رکھنے والو، فیس بک وغیرہ پر مت کرو۔ 1000 پڑھتے ہو درود پاک تو 2 لاکھ پڑھنا شروع کر دو۔ قسم خدا کی اللہ تعالیٰ اس محبت کی سچائی پر مہر لگا کر کے ابو لہب کے لیے آیت نازل کیا، انشاءاللہ ان جیسے بدبختوں کے لیے قہر ضرور نازل کرے گا، کیونکہ اب آیت نازل نہیں، نازل کرنے والا تو موجود ہے۔ تو جو لیول کا نزول ہوگا، اب لیول کا نزول یہی کہ امت ہے تو امت پر تو آیت نازل نہیں، قہر نازل ہوگا۔ آیت کے لیے تو ظاہری طور پر نبی ہونا، خیر۔ وَلَا تَذْهَلْنَ عَنْ مُقْتَضَاهَا، اور فضیلت محمدی اور نسبت محمدی کے تقاضے سے کبھی غفلت نہ برتنا، وَرِعَایَتِ حُقُوقِهَا، اور فضیلت محمدی اور نسبت محمدی کے حقوق کی رعایت سے روگردانہ ہونا۔ سب جملے ہیں غوث پاک کے۔ بل من شأنکن التحسن والتقوی والتحرز عن ملہیات الہوى مطلقا، بلکہ تمہاری شان تو یہ ہے کہ تم لہو و لعب کی اور خواہشات نفسانی کی ہر چیز سے خود کو پاک رکھو۔ تیرے اندر نبی کی فضیلت سرایت کی ہوئی ہے، اس لفظ پر غور کیجئے گا۔ فَلَكُنَّ، تم من جملہ سنو کیا کرنا ہے، اللہ پاک دیکھیے آپ۔ فَلَكُنَّ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ، تو تمہارے لیے لازم یہ ہے کہ تم متقی بنی رہنا۔ غوث اس کی تفسیر، این اردتن ان تتصفن بالتقوی عن محارم اللہ، اگر اللہ کے محارم سے بچنا چاہتی ہو، اللہ کے محارم سے، یعنی اللہ جو نے جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ان سے بچنا چاہتی ہو، تو سب سے پہلا آپشن کیا کہنا ہے، کل میں نے یہ عنوان دیا تھا لیکن حقیقت میں اس عنوان کی کنٹینیوٹی آج ہے، دیکھیے گا۔ فلا تخضعن بالقول، تو سن
اگر کسی مرد سے ضرورتاً بات کرنا ہو وقت احتیاج کنہ، غوث پاک کا جملہ، اگر کسی مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے، مرد سے مراد غیر محرم، بات کرنی آ جائے تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تم بات میں نرمی نہیں لانا، بات میں نرمی نہیں لانا. عورت کی آواز بھی عورت ہے تو کہیں تیری آواز سے عورتیت نہ ٹپک جائے. کیا اسے کیوں؟ دیکھیے گا غوث پاک آگے پہلے اس کی وَلَا تَجُبْنَ عَنْ سُوَالِهِنَّ حَيِّنَاتٍ لِلَّيِّنَاتٍ، اچھا نارمل انداز میں، بالکل پرسکون انداز میں، سریلی انداز میں، دیکھیے گا سریلی انداز میں اور ارادے صحیح نہ رکھنے والی فکر میں آواز نہ کرنا. کیوں؟ کیا بھلائی دیکھی. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اس لیے کہ جس کے دل میں مرض ہوگا. دیکھیں مرض سمجھ گئے ہیں نا آپ، جس کے دل میں مرض ہوگا، جو بدعقیدہ ہوگا، بدنیت ہوگا تو تمہاری نرم بات سن کر کے لالچ کرے گا. دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہدایات ہیں، سبحان اللہ، واہ واہ. یہ ہے یار نبی کا گھرانہ. نبی کی دہشت گردی اور نبی کے حوالے سے عورتوں کی بات کرے ہو تم. کیا عزت اور سمان نبی سے نسبت رکھنے والی کو جب یہ ملی. اور پوری امت محمدیہ کی عورتیں اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز اور غلام کا درجہ عطا کیا ہے عورتوں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمان عورتوں کو دیا، تم نے اس طرح سے جملہ کہا معاذ اللہ کے رکھیل بنایا. اللہ حول ولا قوت الا باللہ. تاریخ کی تھوڑی سی بھی شدھ بدھ ہے تو بتاؤ میرے نبی جس سرزمین پر آئے کیا وہاں کی بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا تھا؟ کہاں وہاں کی بے باویوں کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا تھا؟ کیا وہاں کی عورتوں کے حقوق اور ان کی نسوانیت سے کھیلواڑ نہیں کیا جاتا تھا؟ معاذ اللہ رب العالمین. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی جوانی 40 سال کی عمر دراز بیوی کو دے کر، بیوہ ہم نہیں بولتے ہیں، ام المومنین ہے وہ، اپنی جوانی دے کر کے کیا ذہن دیا ہے؟ نفسانیت نہیں، عروج نسوانیت دیا ہے، ارتقاء نسوانیت دیا، عورتوں کو عروج عطا کیا ہے. اور جن کے پیٹ مبارک سے جنتی عورتوں کی سردار پیدا کی ہے فاطمۃ الزہرا، اور جن کے بیٹے، بلکہ یوں کہیں کہ ان کے بیٹے اور ان کے نواسے حسنین کریمین جیسے جو بیمار تک کو نہ چھوڑیں اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے. ایسے صاحب شریعت گھرانے کے حوالے سے اس طرح کی بیتوکی باتیں، لا حول ولا قوت باللہ. خیر، تو ایسی بات نہ کرنا نارمل، کیونکہ جن کے دل میں مرض ہوتا ہے، یعنی جو بدنیت ہوگا، وہ طمع کریں گے، لالچ کریں گے. جب بولی اتنی اچھی ہے تو بولی والی کتنی اچھی ہوگی، یہ سب ذہنی. ہاں تو کیسے بات کرنا؟ تو غوث کہتے ہیں دیکھیے وبالجملہ، جب تم ضرورت ہو، بات کرنے کی ضرورت ہو تو ایسی بات کرنا جو طمع کو ابھارنے کے اوپر ہو، طمع کو ابھارنے کے اوپر ہو. جیسے اگر وہ کہے میں کیا چاہیے تو یہ بھی بات ہے، یہ ہے، وہ بولی نا ایسا، یہ تو ہاں وہ بولی نا یہ انداز ہو، وہ دے دیجئے، یہ نہ ہو. ضرورت ہو تو یہ انداز ہونا چاہیے. کیا ہدایات ہیں، سبحان اللہ. قول معروف کی تفسیر میں غوث کہتے ہیں مستحسنا عقلا و شرعا بعیدا عن الریبۃ المثیرہ للطمع، جو طمع کو ابھارنے کے علاوہ ہو، خالیا عن وسمۃ الملاینۃ المحرکہ للشہوات، اور ایسی نرم بات نہیں جو شہوتوں کو ابھارے، ان شہوتوں کو ابھارنے کے علاوہ سے خالی ہو، ہاں شہوتوں سے خالی ہو. اب کیا، اور آیت نمبر 32 ہو گئی ہے، آیت نمبر 33 دیکھیے. دوسرا آپشن کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. یہ ہے اصل سب سے آج جو میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. بڑا افسوس، اور میں نے ایک بھائی کا اس میں ایک جو سنا بڑا اچھا لگا مجھ کو. ہاں میرا جسم میری مرضی، ہم صبح اٹھتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، یہ پہنتے ہیں، وہ پہنتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو سمجھانے والے نے اچھا سمجھایا، مگر میں اس لفظ پر ایک لفظ کہوں گا کہ میرا جسم میری مرضی. اگر اس کو یہاں پر سے ہم لیں کہ میرا جسم خدا کی مرضی، تو یہ زیادہ صحیح
اور بلکہ یہی صحیح ہے، زیادہ صحیح نہیں بلکہ یہی صحیح ہے، زیادہ کہیں گے تو گویا وہ بھی صحیح ہے، میرا جسم میری مرضی صحیح نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس لیے کہ آپ کا جسم اگر آپ کی مرضی چلے تو کیا آپ اپنے باپ سے بھی شادی کر لیں گے؟ کیا اپنے بھائی سے بھی شادی کر لیں گے؟ اگر مرضی کا عنوان دیں، آپ بھائی سے شادی کیوں نہیں کرتے جبکہ بھائی کسی اور لڑکی سے شادی کر کے اولاد پیدا کر رہا ہے؟ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں شادی؟ تو جواب ملے گا رب نے کہا۔ تو آپ کا جسم خدا کی مرضی، صحیح ہے نا؟ محمد الرسول اللہ کی شریعت نے کہا، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یہ جملہ کسی بھی طرح سے خالی آپ بوائے فرینڈ کے ساتھ جانے کے لیے آپ کی مرضی، ہر چیز میں آپ بتائیے کہ آپ کی مرضی ہو تو ماننے والی چیز ہے، لہٰذا یہ نعرہ بالکل غلط ہے، میرا جسم میری مرضی۔ خیر، اب سنیے، گھروں میں عورتوں کا رہنا یہ عورتوں کی عزت ہے، عورتوں کو فیسلٹی ہے، عورتوں کا وقار ہے۔ قرآن کہتا ہے آیت نمبر 33 میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی بیویوں تمہاری شان یہ ہے کہ تم گھروں میں تنہا رہو، منفرد شان ہے نا تمہاری وجہ سے لوگ تمہیں آئیڈیل بنائیں گے، تم ہی ان کی طرح بن جاؤ گی تو آئیڈیل کیسے بنائیں گے؟ آئیڈیل بننے کے لیے انفرادیت ہونی چاہیے نا۔ تو کیا قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو۔ غوث کہتے یا نساء النبی من شأنکن التقرر والتخلی فی البیوت بلا تبرز الی الملا بلا ضرورت۔ ایک اور جملہ دیکھیے، بغیر ضرورت کے قوم میں ظاہر نہ ہونا، بغیر ضرورت کے قوم میں ظاہر نہ ہونا۔ جب تک ضرورت نہ تھی زینب کربلا میں تھی، جب ضرورت پڑی تو دمشق کی جامع مسجد میں دیا ہے حکم، ہاں دیا ہے۔ اور آج بھی ان کی الفاظ کی یا ان کے انداز کی تعریف، بلکہ انداز سے بھی مراد ہیبت ناکا پہلو ہے کہ کہاں سے سکن آ گئے حسین، سبحان اللہ۔ تو وہی بلا ضرورت، بغیر ضرورت کے ظاہر نہ ہونا، رعایتاً لمرتبتکن، یہ تیرے اسٹیٹس کی رعایت ہے اللہ کی جانب سے۔ کیا کہنا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ اس لیول کی رعایت ہے جو تمہیں دیگر تمام عورتوں سے الگ کر کے رتبہ عروج عطا کیا ہے، بلندی کا رتبہ دیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو گھر میں جو بولتے نہیں، گھر میں بٹھا کر کے رکھنا، عورتوں کو جاب کرنے نہیں دیتے، تو مطلب جاب کرنا گویا عورتوں کا یعنی ایکوالٹی ہے، مرد اور عورت۔ تو ایک دن بھی آپ بتا دیجئے نا بھائی، ٹھیک ہے اگر جاب کرنا تمہاری برابری ہے تو پھر جو پورے مہینے 7 دن تک تم کو آتے ہیں اس میں بھی برابری کر کے آپ دکھاؤ۔ ہم مردوں کا معاملہ تو یہ کہ ناپاک بھی ہو جائیں تو اسلام کہتا ہے نہا کر کے جلدی نماز پڑھو جا کے، لیکن تم عورتوں کو تو اسلام یہ کہتا ہے کہ چل آرام کرو، تلاوت نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنا، قضا بھی نہیں ہے، قضا بھی نہیں ہے، ادا بھی نہیں ہے۔ کتنا بڑا سمان ہے تمہارے اس حال کا بھی میری شریعت لحاظ کرے۔ تم ایسی بے لگام کیسے ہو سکتی؟ اور ہم مردوں کو وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم خوش ہیں، پھر بھی ہم خوش ہیں اور ہم تمہیں سمان دینا چاہتے ہیں۔ لیکن افسوسناک پہلو ہے، پورے مہینے کی سیلری کے لیے اور مردوں کے بازو میں ذرا روک کر کے تو بتاؤ، اپنی ان 6 اور 7 دن یا 10 دن کے ایام کو نہیں روک سکتے، اور یہ تکلیف دہ ہے۔ اس کا رب نے لحاظ کیا ہے، امت نے لحاظ نہیں کیا، اور اپنی شریعت کو تم پر لاگو نہیں کیا، فیسلٹی دے دی آرام کرنے کی۔ کتنی بڑی بات، جبکہ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ 7 دن نہیں پڑھو گے تو ثواب نہیں دوں گا، تمہارا نہ پڑھنا ہی عبادت ہے۔ کیونکہ ایک جملہ بتاؤں، اللہ نے معاف کیا تو اللہ کی معافی سے بڑی دولت کیا ہوگی؟ ہے کہ نہیں؟ جب اللہ نے نماز معاف کیا ہے، ارے ہمارا معاف نہ کرے، قبول تو کر لے بس ایک وقت کی، ہم تو یہ تمنا کرتے، وہاں تمہیں کہہ رہا ہم نے معاف کیا، خدا کی معافی مل رہی ہے، اور تم اس سے بڑا ہاں سرپرائز اور پرائز کیا ہوگا؟ اعزاز، بالکل، واہ واہ واہ، کیا کہنا۔ خیر آگے دیکھیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اے نبی کی بیویوں، خطاب دیکھیے آپ، خدا کی قسم جانتا تھا اللہ تعالیٰ کہ ایسا زمانہ آئے گا، نبی پر حملہ ہوگا نا، میں ہر شریعت کو نبی کے گھرانے سے دوں گا، تاکہ دیکھ لیں کہ ایسا نہیں کہ نبی نے تمہیں صرف حکم دیا ہے اور اپنوں کو حکم نہیں دیا ہے۔ ہم نے تو تاریخ میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں نماز کو جاتے تو علی کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے اور دوسروں کا نہیں کھٹکھٹاتے، جبکہ اگر کھٹکھٹاتے تو ہمت نہیں تھی کہ کوئی ٹوک دیتا،
لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنوں کو کتنا اسٹرکٹلی مصطفیٰ جان رحمت نے شریعت پر اور اس پر کاربند کیا ہے. عیش و آرام کے لیے آج تو تم خرید رہے ہو, عیش و آرام کے لیے جاہل جپٹ کو کون سا پوسٹ دے دیے ہو آپ. استغفر اللہ معاذ اللہ. خیر, ولا تبرجنا. اور سنو, اپنی چلن میں اپنی زینت کو ظاہر نہ کرنا, یہ پابندی نہیں ہے. اللہ جب کہے تو چونکہ اللہ تو نفس سے پاک ہے. جملے پہ غور کیجئے گا بھائی, اگر باپ کہے تو ایک چھوٹی سی بات ہے, شوہر کہے تو چھوٹی سی بات ہے, صحیح ہے کہ نہیں؟ شوہر کہے تو ہاں ہو سکتا ہے کہیں کون تم کو اگر ادھر ادھر سوچ لے, نہیں. خدا جب کہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ بے لوث کہہ رہا ہے, بے لوث کہہ رہا. اور بے لوث جب بات ہوتی ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا, اس میں بھلائی ڈھونڈی جاتی. رب کہہ رہا ہے کہ اپنی زینت کو, واہ اللہ زینت تو ہی دیا ہے, اور کہہ رہا ظاہر مت کرنا. تو اللہ کہہ رہا ہے ظاہر کرنے کہہ رہا ہوں میں, لیکن جن کے پاس کرنا ہے ان کے پاس کرنا. باپ کے پاس اگر کرو گی تو الحمدللہ پڑے گا, شوہر کے پاس کرو گی ماشاءاللہ پڑے گا, اور اگر خیالات آ بھی گئے تو عبادت ہوگی. شوہر ہے, لیکن اگر غیروں کے پاس کرو گی تو یا تو وہ واو بولے گا یا برے خیالات لائے گا. تو اس کا سبب کون بنا؟ تمہاری زینت. تو تمہیں تو ہم عبادت, تمہیں تو ہم برائی سے بچا رہے ہیں, تمہیں تو ہم اپنی قربت دے رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا, بڑا اچھا جملہ نکلا, اللہ بے نفس. اللہ جب کہے تو اس میں کوئی مداہنت نہیں ہوتی. بلفظ دیگر ان لوگوں کے بھی مذہب کے اعتبار سے دیکھیں, ان کا اگر کوئی بڑا کہے تو اس میں نفسانیت ہوگی, ان کا پرسنل فائدہ ہوگا, تب تو وہ گاڈ ہی نہیں ہے ان کا. اگر کہیں تو اگر پرسنل فائدے کے لیے کہے تو معاذ اللہ. خیر, تو مظہرات الزینت, اپنی زینت کو ظاہر کرتے ہوئے مت چلنا. محیجات لشہوات الناظرین, تاکہ دیکھنے والوں کی شہوت نہ ابھر جائے. کیا نوکو پلک کو غور کیجئے گا, اللہ پاک کا کلام ہے یہ. تبرج نہیں, یہ فلسفہ کو نہیں سمجھ پائی. اور ہم نے جیسے ابھی ہم نے ایک جملہ کہا نا, یہ ہمارے جملے نہیں, ہمارے جملے ہو تو چونکہ ہم انسان ہیں ہمارے پاس شہوت ہے, لیکن جو بے شہوت کہے اس کی بات بڑی بات ہے. جیسے ہم بولتے ہیں نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جا رہے تھے, سدرہ پر حضرت علی نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دیجئے گا کہ میں پر بچھاؤں. تو ہم نے پوچھا تھا رے جبرائیل, تو تیرے پاس تو نفس نہیں, خواہشات نہیں, تو پھر یہ کون سی خواہش ہے, کون سی خواہش ہے؟ تو جواب ملے گا خواہش نہیں ہے, لیکن اپنی نوری رضا تو چاہ سکتا ہوں نا. میں نوری ہوں, نفسانیت نہیں ہے, لیکن نوری رضا یہ کہ میں اپنے حبیب کو, اللہ جس کو راضی کرنا چاہے, میں اس کی رضا میں کیسے نہیں. میں دیکھتا ہوں کہ امت کے لیے محمد رسول اللہ ہمیشہ روتے ہیں, اس لیے میں نے یہ کہا ہے. اب غور کریں, اس آئینے میں اگر ایکسپلینیشن ہو تو ہماری امت کے بھی جو علماء ہیں, ذمہ داران ہیں, بڑے افسوسناک پہلو ہیں. خدا کی قسم, درگاہوں سے اور خانقاہوں سے اور آستانوں سے باہر کیوں نہیں آ رہے ہیں یہ حاملین جبہ و دستار؟ کیا مریدوں کے نذرانے کے وقت صرف نظر آئیں گے یہ؟ مصطفیٰ جان رحمت کی اس طرح سے بے حرمتی ہو رہی ہے اور یہ لوگ باہر نہیں آ رہے. اور ابھی اگر مطلب ان کی بے حرمتی ہونے لگے تو مرید کی قطاریں لگ جاتی ہیں. مطلب تمہارے پیر سے بھی گئے گزرے ہو گئے معاذ اللہ. تحفظ ناموس رسالت کا عنوان ختم ہو گیا, تحفظ ناموس پیر ہی رہا دنیا میں. پیر بڑے افضل ہو گئے, تمہارے پیر کے خلاف بول دے تو پورے ایک دم یہ ہو جاتے. اب یہ ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے ایسا ذہن کیوں دیا امت کو؟ امت کا ایمان اتنا کمزور کیوں ہو گیا کہ پیر کے نام پر پورے سڑکوں پر, اور پیرانے پیر محمد الرسول اللہ جو سب سے بڑے پیر ہیں, اصل پیر حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیوں ہیں لوگ؟ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے. بہت افسوس ہو رہا ہے مجھ کو, جو لوگ یہ ملت وہ ملت ادھر ادھر کی جو بات ہے نا, خادم ملت, یہ ملت, پورے ایک دم ملت کے سارے ایک دم عنوان انہی کے پاس ہیں. آج کہاں ہے ملت؟ پریشان ہے. وہ سوچ رہے کہ ہم کس کے ساتھ جائیں. ہم تو تحت قیادت ہیں, ہمارا کوئی قائد ہمارے سامنے آئے گا تب نہ ہم ان کے پاس جائیں گے. آج تو کوئی آواز دے باہر آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کمپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج آپ اتنی تعداد میں ہو یار کہ نکل کر کے خود ان کے گھر پہ جا کر کے ان کو آپ زد و کوب کر سکتے, ان کو آپ بتا سکتے. کیونکہ حکومت سے امید مت رکھیے, کرنا ہوتا تو لائن آرڈر کا ان کو پورا لحاظ ہوتا. افسوسناک پہلو ہے, بہت افسوسناک پہلو ہے. پتہ نہیں نبی پاک کیوں اتنے ناراض ہیں, کیوں ناراض ہیں.
کوئی بھی تو عاشق رسول صادق ہوگا، کم سے کم ان کی خاطر تو یہ دن نہ دکھائیں۔ تو لا تبرجنا تبرج الجاہلیت اولا، جاہلیت اولا کے نکلنے کی طرح جیسے جاہلیت اولا میں عورتیں نکلتی تھی ویسی نہ نکلنا۔ غوث اس کی تفسیر دیکھیے کیا کر رہے ہیں، اے تبختر النساء المثیرات لشہوات الرجال فی الجاہلیت القدیمہ التی ہے جاہلیت الکفر۔ جاہلیت قدیمہ کی دو تفسیر کر رہے ہیں، ایک جاہلیت کفر کر رہے ہیں اور ایک جاہلیت فی الاسلام کہہ رہے ہیں۔ اسلام میں بھی عورتیں نکلتی تھیں تو جاہلیت اولا کی طرح نہ نکلنا، یعنی کافروں کی طرح نہ نکلنا۔ اس سے ایک بڑا ذہن دیا کہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ بے توجہی میں پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھیے گا بڑی اہم بات ہے، اگر بیٹا ہمارا بڑھ جاتا ہے تو ماں کے پاس نہیں سو سکتا، بیٹی ہماری بڑھ جاتی ہے باپ کے پاس نہیں سو سکتی، بتائیے تو خون ہے، جز ہے، کتنا عمدہ شریعت ہے بتائیے۔ تو گھر میں اس طرح سے شریعت کا اگر تحفظ ہو تو غیر عورتوں پر کون بری نظر دوڑائے گا؟ جو اپنی آل اولاد کے حوالے سے اتنا اسٹرک ہوگا، غیر کے حوالے سے کیسے ایسے خراب ہو سکتا ہے؟ اصل ہے ہمارے گھروں میں جو شریعت کی پامالی ہو رہی ہے، اللہ پاک بس ہماری مدد فرمائے اور اس پامالی سے محفوظ فرمائے۔ آگے دیکھیے کہتا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور سنو نماز قائم رکھنا، واہ کیوں؟ المقربہ لکن الی اللہ علی الوجہ الذی علمتن من النبی، کیونکہ تمہیں اللہ سے قریب کرے گی یہ نماز اسی طریقے پر قائم رکھنا جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم سیکھی ہو۔ کیا کہنا، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینا۔ دیکھیے المطہرہ لنفوسکن عن الشح، کیونکہ اچھا وہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے بخیلی سے تمہارے نفس کو پاک رکھتا ہے۔ غوث پاک کا جملہ ہے، تمہارے نفس کو پاک رکھتا ہے بخیلی سے۔ وَأَنْوَاعِ الْمَرْضِ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا وَأَمَانِيهَا، اور حب دنیا کی محبت اور دنیا کی آرزوؤں سے تمہارے نفس کو پاک رکھتا ہے۔ ان بلغ اموالکن النصاب، لیکن اگر تمہارے مال نصاب کو پہنچ جائے تب، شریعت میں جو نصاب فکس ہے تب زکوٰۃ دینا۔ وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن ان دونوں میں بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اور آگے دیکھیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مجھے لگتا ہے کہ اتنی سی آیت کو رہنے دینا چاہیے، مستقل یہ آیت ہے، کیونکہ اس میں فاطمہ علی، نبی علی اور دونوں ان کے بیٹے، پھر فاطمہ، یہ سب کا ذکر ہے، اس پر تھوڑا تفصیل طلب بات ہے۔ آج مجھے صرف ایک بات جو خصوصاً کہنا ہے، احساس نسبت محمدی، ہمارے ایمان کی حرارت، جذبہ محبت نبی، یہ سب صرف اب جملے رہ گئے کتابوں میں، قول و فعل میں ایکولیٹی نہیں، تضاد ہے۔ اسی لیے آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کل کا وہ دن تھا، وہ لمحہ تھا کہ اگر نبی کے خلاف کوئی سوچ لیتا تھا تو اللہ پاک نبی کو انفارم کر دیتا تھا۔ کوئی تنہائی میں، آپ کو معلوم ہے سورہ انعام کے آیت نمبر 33 کے تحت ہمیشہ بولتا ہوں، اخنس بن شریق اور ابو جہل تنہائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے باتیں کر رہا تھا۔ اللہ پاک نے انفارم کیا، میرے حبیب آپ کو میں بتاؤں کہ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، آیات الہیہ کو جھٹلاتے ہیں۔ تو کیا آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کے باب میں، اور جتنے بھی لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ کیا حضور کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم صرف ہماری بدعمالیوں کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں۔ ہماری دنیا میں جو لذتیں اور خواہشات دیکھ رہے ہیں یہ لوگ، جو ہم لت پت ہو گئے ہیں، جمعہ کے نمازی بن گئے، رمضان کے روزہ داری بن گئے، اور زکوٰۃ کے مستحق نہ بھی ہیں تو مستحق بن گئے، زبردستی مطلب قسطوں میں زکاتیں دی جا رہی ہیں۔ یا رسول اللہ، رشوت کے پیسے سے ہم بالکل حج کرنے جا رہے ہیں، کمال ہے۔ تو ہر عمل کے باب میں، قول کے باب میں ایسا کرپشن آ گیا کہ ان لوگوں کو ہمت ہو گئی۔ اور یہی بہت پہلے کہا گیا تھا کہ اگر اسلام کے مذہب پر یا مذہب اسلام پر تھوڑی سی بھی اگر انگشت نمائی کرنا ہو تو ان کے ماننے والوں کے دلوں سے سچائی نکال دو، محبت کی روحانیت نکال دو، احساس نسبت محمدی نکال دو۔ اور یہ آج تقریباً میں عوام سے تو کم شکوہ کر رہا ہوں، وہ لوگ جو درگاہوں میں بیٹھے ہیں، وہ لوگ جو آستانوں میں بیٹھے ہیں، وہ لوگ جو خانقاہوں کے ذمہ دار ہیں، وہ لوگ جو امت کے قائدین شمار کیے جاتے ہیں، وہ لوگ جو واقعی ہمارے رہبر ہیں، واقعی ہماری قیادت کا استحقاق ہے ان کے پاس،
وہ لوگ کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ کمپلین کس کو دے رہے ہیں آپ؟ جس کو حکومت نے مکمل طور پر خرید لیا ہو، جس ملک میں عدالت عالیہ اب بولنا بیکار ہے، اس کو تو بڑی کچہری بولنی چاہیے۔ عدالت کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا۔ عدالت بولتے ہیں انصاف کو، وہ تو عدالت کا جنازہ نکلنے کی جگہ بن گئی۔ تو اب کمپلین دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب بالکل ایسی میٹنگ ہونی چاہیے، میٹنگ میں اپنا اندیا پاس کرو۔ اسلامک لا جب ہمارا خود مطلب یہ کہ جمہوریت ہمیں اجازت دیتی ہے اسلامک لا کے تحت، تو ہمارا اسلامک لا کیا کہتا ہے؟ اس